بیٹھیں بیٹھیں، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. مہمان کے بڑے آداب ہوتے ہیں اور بڑے اکرام. آپ میزبان ہیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں جی. اتنی مصروفیات کے باوجود اتنی عظیم شخصیت ہماری اسٹیج کی زینت بنی ہے تو آداب ہے. میں عرض کر رہا تھا اب تو 6 گھنٹے ہونے والے ہیں ہمارے پروگرام کو، تو انشاءاللہ مقبولیت کی گھڑیوں کے اندر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ رب العزت انشاءاللہ قبولیت سے نوازیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، علماء کرام، حاضرین محفل، سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا مغیرہ صاحب کا جو کہ محتمم ہیں جامعہ کنز العلوم کے، اور ان کے تمام رفقاء کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج کی اس مبارک تقریب میں مجھے دعوت کا موقع دیا، اور اپنے برادر اکبر حضرت مولانا سید عبدالمعبود آزاد صاحب، جن کی برکت سے میں یہاں پہنچا. حضرات محترم، اب کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5-4 منٹ آپ کے سامنے بات کروں. اللہ نے کتنے بڑے قراء اس گجرات شہر کو، جو کہ مصر سے، اور پھر کتنے کتنے بڑے نام جو آپ کے سامنے پڑھ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. حضرات محترم، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یقیناً جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، کیونکہ قرآن نے کریم فرقان حمید ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور آج جیسے مغیرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کتنی بابرکت ہے، جس کو شب معراج کی رات کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ تو خود قرآن کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں اب اس واقعے کی طرف اور اپنی کسی لمبی تقریر کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شب معراج سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں درس ملتا ہے، کیا آج ہم اس پر اتر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ محافلیں تو انعقاد کرتے ہیں اور ایسی ایسی راتوں میں اللہ کے نام کو اجاگر کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور اسی طرح محافل نعت منعقد کی جاتی ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کچھ لوگ پھر بھی اپنی عملی زندگیوں میں اس چیز کو نہیں لاتے. یہ نماز انسان کو بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشہ چیزوں سے روکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو آج میں سمجھتا ہوں ان کی برکت سے آج یہ ملک قائم ہے، آج یہ دھرتی قائم ہے، اور یہ جو رات دن 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی بڑی برکات ہے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا تھا، قرآن کا خلاصہ مختصر 3 باتیں ہیں.
آج لیकर اٹھو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت کر کر راضی کر لو، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کر انہیں راضی کر لو، اور مخلوق خدا کی خدمت کر کر انہیں راضی کر لو۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ایک یہ چھوٹی سی مجلس ہے جو مولانا مغیرہ صاحب نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم و مغفور کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جنہوں نے یہ سلسلے جاری کیے، آج یہ کہاں کہاں تک پھیل گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی مجلس ہے، مگر اس مجلس کا کیا کہنا ہوگا جہاں امتیں بھی بیٹھی ہوں گی اور پیغمبر بھی بیٹھے ہوں گے، رسول بھی بیٹھے ہوں گے، ان کے صحابہ بھی بیٹھے ہوں گے، اور پھر اسی طرح ایک اسٹیج لگ رہا ہوگا۔ مگر میں اب لمبی چوڑی بات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی انشاءاللہ پھر موقع ہوا پھر آئیں گے، پھر بات کریں گے۔ ایک دفعہ پھر مولانا مغیرہ صاحب کا، ان کے رفقا کا میں مشکور ممنون ہوں۔ ہمیں رستے میں تھوڑا رش کی وجہ سے اور اسی طرح کچھ ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی، مگر بڑا ہی مزہ آیا۔ جو قرآن کرام کی ہم نے تلاوت سنی، قرآن کریم سنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مہمان خصوصی امام الصلاطین مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین خطیب بادشاہی مسجد لاہور سید عبدالخبیر آزاد صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔